خداوند کے عظیم جلالی قادر اور مقدس نام میں آپ سب کی سلامتی چاہتا ہوں۔ میں پاسٹر انل واشنگٹن آپ سے مخاطب ہوں۔ آج ایک نئے موضوع کے ساتھ ہم خدا کے کلام کو جانیں گے اور برکت پائیں گے۔ اے میرے عزیزو، آج کا ہمارا موضوع ہے قوت کا لباس، آ سوٹ آف اسٹرینتھ۔ تو اے میرے عزیزو، آج کا دن آپ کی زندگی میں بہت خاص ہے، کیونکہ آج کسی کی زندگی تبدیل ہونے والی ہے۔ سب کہیں آمین۔ اے میرے عزیزو، لوکا طبیب کی معرفت لکھا گیا انجیلی بیان اور اس کا 24واں باب اور اس کی 49ویں آیت کی تلاوت کرتے ہیں۔ اور دیکھو، جس کا میرے باپ نے وعدہ کیا ہے، میں اس کو تم پر نازل کروں گا، لیکن جب تک عالم بالا سے تم کو قوت کا لباس نہ ملے، اس شہر میں ٹھہرے رہو۔ آمین۔ تو اے میرے عزیزو، یسوع مسیح نے شاگردوں سے کہا، تم قوت کا لباس پاؤ گے جب روح القدس تم پر نازل ہوگا۔ نئے عہد نامہ میں، نیو ٹیسٹامنٹ میں قوت کے لیے دو الفاظوں کا استعمال کیا گیا ہے، ایک ڈوناموس اور دوسرا ایبزوسیا۔ ڈوناموس کا استعمال جو قوت کے لیے کیا گیا ہے، اس لفظ سے ہی ڈائنامائٹ کا ورڈ نکلا ہے، اور یہ وہی ڈائنامائٹ ہے جس سے بڑی بڑی چٹانوں اور پتھروں کو توڑا جاتا ہے، بڑی بڑی بلند و بالا عمارتوں کو گرا دیا جاتا ہے۔ اسی طرح جب آپ قوت کا لباس پاتے ہیں تو آپ چلتے پھرتے ڈائنامائٹ بن جاتے ہیں، تو پھر آپ بھی اپنے اوپر سے بڑی بڑی لعنتوں کو، قرضوں کو، بیماریوں کو اور مشکلات کو توڑ ڈالتے ہیں۔ سب کہیں آمین۔ اے میرے عزیزو، قوت کے لیے دوسرا ورڈ جو استعمال کیا گیا ہے وہ ہے ایبزوسیا، یعنی اختیار، اتھارٹی۔ یاد رکھیں، قوت اور اختیار ایک نہیں ہے، بلکہ ان میں فرق ہے، لیکن کئی ایماندار اسے ایک ہی سمجھتے ہیں اور وہ روح القدس کو قوت سمجھتے ہیں، لیکن ایسا ہرگز نہیں ہے، بلکہ روح القدس اختیار کا منبع ہے۔ مثال کے طور پر، ہر کوئی لباس پہنتا ہے۔ آپ لوگوں نے بھی کئی لباس پہنے ہوں گے، استعمال کیے ہوں گے، مگر کسی کا لباس 500 روپے کا ہوتا ہے اور کسی کے لباس کی قیمت 2000 ہوتی ہے اور کسی کے لباس کی قیمت 5000 ہوتی ہے یا اس سے بھی زیادہ، یعنی ہر لباس کی کوالٹی میں فرق ہے۔ آج بے شمار لوگوں کے پاس قوت کا لباس ہے، مگر ان کی کوالٹی میں فرق ہے۔ ایک اور مثال میں آپ کو دیے دیتا ہوں۔ فوج کے کسی ایک سیکشن کا لباس ایک جیسا ہوتا ہے، مگر اسی لباس پر کسی کا 1 سٹار، کسی کے 2 سٹار اور کسی کے 3 سٹار موجود ہوتے ہیں، جو ان کے رینک کو، ان کے درجات کو ظاہر کرتے ہیں۔ اسی طرح ہر پاسٹر کے ہاتھ میں بائبل ہے، مگر ان کے لیول مختلف ہیں۔ اے میرے عزیزو، یاد رکھیں، اختیار طاقت سے بڑھ کر ہے، لیکن ایک دوسرے سے الگ نہیں ہیں۔ یسوع نے شاگردوں کو اختیار بھی دیا اور قوت بھی دی۔ ابلیس کے پاس اختیار نہیں ہے،
لیکن قوت ہے۔ آدم نے اختیار اور قوت دونوں ہی کھو دیے، مگر یسوع نے واپس لے کر آدم کو دیے۔ اختیار قوت سے زیادہ خطرناک ہے، ڈینجرس ہے۔ پہلی چیز، معجزے قوت سے ہوتے ہیں، یکدم رونما ہوتے ہیں۔ دوسری بات، شفا، رہائی، یہ اختیار سے حاصل کیے جاتے ہیں۔ اے میرے عزیزو، یاد رکھیے گا، قوت کسی کے پاس بھی ہو سکتی ہے جس کا خدا سے کوئی تعلق بھی نہیں، اس کے پاس بھی معجزے ہو سکتے ہیں۔ آپ پانی پیتے ہیں، پرستش کرتے ہیں، مگر روٹی یعنی کلام کو نہیں کھاتے۔ اسی وجہ سے آپ کو قوت اور اختیار کا معلوم نہیں ہوتا۔ آپ طاقت کو بھی اختیار ہی سمجھتے ہیں۔ افریقہ میں ایک خدمت روحانی عمل اور روحانی تجربہ ہے۔ پاکستان میں خدمت کاروبار ہے اور رسمی ہے، یعنی بہت سے ممالک میں خدمت روحانی عمل اور روحانی تجربہ ہے، لیکن پاکستان میں کاروبار اور رسمی ہے۔ طاقت کسی کے پاس بھی ہو سکتی ہے اور خدا ان سے کہتا ہے کہ میری تم سے کبھی واقفیت نہ تھی۔ دعا کریں، روزہ رکھیں، عاجز بنیں، طاقت مل جائے گی۔ لیکن اختیار باپ کے تابع رہنے سے ملتا ہے۔ ایک مثال کے ذریعے سمجھاتا ہوں۔ مثال کے طور پر آپ ہتھیار لے کر باہر جائیں، آپ ویپن لے کر باہر جائیں تو پولیس آپ کو پکڑ لے گی، کیونکہ آپ کے پاس طاقت تو ہے مگر اختیار نہیں ہے۔ ایک اور مثال، آپ پولیس کی وردی پہن کر باہر ہتھیار لے کر جائیں، کوئی آپ کو نہیں پکڑے گا، کیونکہ اختیار آپ کے پاس ہے اور اس کے ساتھ طاقت بھی ہے۔ یہ ہے طاقت اور اختیار۔ یسوع مسیح اعلیٰ حکومتوں کے تابع رہے، یعنی اپنے باپ کے تابع رہے۔ آج آپ کو بھی اپنے اسپرچول فادر، روحانی باپ کے تابع رہنے کی ضرورت ہے۔ دنیا کے پاس ہر قسم کی طاقت ہے، مگر اختیار صرف سپر پاور کے پاس ہے، امریکہ کے پاس۔ اے میرے عزیزو، طاقت کے درجات ہوتے ہیں، غور سے سنیے گا۔ پہلی چیز، کم اختیار، کم طاقت۔ دوسرا، درمیانی طاقت۔ تیسرا، زیادہ طاقت۔ مثال کے طور پر ایک بلب ہے، وہ آپ کو روشنی دیتا ہے، وہ 100 واٹ کا بھی ہے، 500 کا بھی ہے اور 1000 واٹ کا بھی ہے۔ تو میرے عزیزو، طاقت کی ضرورت کیوں ہے؟ لوکا کی انجیل اس کا 11واں باب 21 تا 22 آیات کی تلاوت کیجیے گا۔ آپ کے پاس قوت، طاقت ہے، مگر زیادہ زوراور پھر بھی آپ کو گرا دیتا ہے، چھین لیتا ہے، کیونکہ طاقت ہے، اختیار نہیں ہے۔ سب بلند آواز سے کہیں، I need authority, I need power۔ تو اے میرے عزیزو، اختیار اور قوت آپ کیسے پا سکتے ہیں؟ پہلی چیز، انتظار، کلام کی جستجو رکھیں اور آواز کا انتظار کریں۔ دوسری چیز، علم، آپ کی روح روحانی علم سے خالی نہ ہو۔ نمبر 3، یکسانیت، دنیاوی مقام اور روحانی عالم میں رابطہ پیدا کریں۔ پیدائش 1 باب 1 آیت۔